بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 28 میں پہلی سورۃ المجادلہ ہے۔ اس سورت میں نیک لوگوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ اگر انہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اس کی شکایت صرف ان سے کرتے ہیں جو اس کا حل نکال سکیں، لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر بات کرتے ہیں اور ایسی بحث کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں نفرت پیدا ہو۔ منافق کسی کے ساتھی نہیں ہوتے، یہ صرف اپنے مال، جان اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے یہ مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے۔ سچے مسلمانوں کو ایسے منافقوں سے بالکل دوستی نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے وہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ بچوں، اس کے بعد نئی سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اسی طرح ماننے ہیں جس طرح قرآن مجید کے احکامات۔ پھر بتایا کہ اپنے دل کی خواہشوں پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور ان مسلمانوں کی تعریف کی جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہنے والے اور اس دنیا سے چلے جانے والے تمام مومنوں کو معاف فرما دے اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے خلاف ہر غصے سے پاک کر دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اور جب انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو شیطان صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ قیامت کے دن شیطان کی بات ماننے والے انسان اور اس کے ساتھی شیطان دونوں کو سخت سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو دیکھتا رہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ آخرت کی تیاری نہ کرنے والا حیوان بن جاتا ہے جسے اپنی اسی دنیا کی فکر رہتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے دشمنوں سے ہمدردی نہیں کرنی جب تک وہ ایمان نہیں لاتے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ سچی بات نہیں مان رہے تھے۔ اس کے بعد بتایا کہ مسلمان اور کافروں مشرکوں کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورۃ صف میں مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہمیشہ دوسروں سے وہ بات کہیں جو خود کرتے ہوں۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو پھر زندگی کے سارے کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے محنت کی، مسلمانوں کو بھی ویسے ہی محنت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ظالم لوگوں کے ظلم سے بچایا اور اسلام کا انصاف والا نظام قائم کیا تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو سکے۔ اب قیامت تک مسلمانوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کام کرنے والوں کے گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی ان کی مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنائی، تو جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو شرک سے توبہ کر کے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سکھائے اور ان حکموں کے فائدے بتائے، پھر ان کو تیار کیا کہ وہ ان حکموں کو ماننے کے لیے کس طرح ڈٹ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اذان دی جائے تو ہر قسم کے کاروبار روک کر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اور جب نماز جمعہ پڑھ لیں تو پھر دوبارہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ پھر سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ منافق لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اسلام کے حکموں کو نہ ماننے کے لیے جھوٹے بہانے بناتے ہیں، پھر ان بہانوں پر جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی اسلام کے حکم ماننے سے روکتے ہیں اور دین اسلام کے لیے محنت کرنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ منافق بننے کی وجہ مال اور اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جانا ہے۔ ہم سب کو منافق بننے سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو یاد رکھنا چاہیے اور پورے حکموں کو ماننا چاہیے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے۔
اس کے بعد سورۃ تغابن شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے وقت دیا گیا کہ وہ اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کام کر سکیں۔ اصل ہار جیت یعنی کامیاب اور ناکام ہونے کا دن صرف آخرت کا دن ہے، جس دن ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے کامیاب ہوں گے اور ایمان نہ لانے والے ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے سے انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حکم خوشی سے مانتا رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مال خرچ کرو، یہ مال اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ کر کے واپس کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھروں کے تمام معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں اور انہیں ایسی جگہوں سے اپنی نعمتیں دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں اور ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر خاندانی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے پر زور دیا گیا اور فرمایا کہ ہدایت قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے ملتی ہے، یعنی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ شوہر، بیوی اور خاندان کے بڑوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ گھر والوں کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، وہیں ان کی دینی تربیت کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا سکیں۔ اس کے بعد مومنوں کو بالکل سچی توبہ کرنے کا کہا گیا۔ سچی توبہ میں انسان اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور جن کا حق چھینا ہے وہ واپس کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں بیوی کو شوہر کے حکم ماننے چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ بچوں، یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 28 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔